آج کی تراویح میں الحمدللہ پارہ نمبر 4 مکمل تلاوت کیا گیا ہے، جس کا اکثر حصہ سورۃ آل عمران کے اوپر مشتمل ہے اور آخری پاؤ سورہ نساء کے اوپر مشتمل ہے۔ شروع سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کامل نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی کو وہ مال پسند ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، ارفع ہو۔ جب وہ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ مال پسند آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ سن چکے ہیں کہ سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں لٹا دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے گھر کا آدھا حصہ آ کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے نبی کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پہ پیش کیے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے اموال دیے، ان میں سے وہ یادگار ہیں جو 500 گھوڑے اللہ کے نبی پہ قدموں پہ قربان کر دیے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی سارا دن مزدوری کرتا ہے اور شام کو 1 ساعت کھجیاں اس کو مزدوری میں ملتی ہیں۔ وہ 1 ساعت کھجیاں لے کر گھر آتا ہے، آدھا گھر میں رکھتا ہے، یعنی 3.5 کلو میں سے 1.25 کلو گھر میں رکھ دی۔ 2.25 کلو کھجور اللہ کے نبی کے پاس لے آیا کہ حضور میری سارے دن کی جمع پونجی یہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس سارے مال کے اوپر اپنے کھجوریں بکھیر دو، تیرا صدقہ قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت یہ ہے کہ ایک صحابی جس کے پاس کچھ نہیں حضور کے پاس آیا، کہا میرے حبیب میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں اپنے قبیلے کا عزت دار آدمی ہوں، میرے پاس عزت نفس ہے، میں اللہ کی خاطر اپنی عزت قربان کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی بندہ مجھے گالی دے گا، لڑے گا، میں اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دوں۔ صحابہ رونے لگے۔ حضور نے فرمایا تیرا بھی صدقہ قبول ہے۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا نا تو محبوب مال خرچ کرنا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے ان کا کھجیوں کا باغ تھا، بالخصوص اس میں جو کنواں تھا وہ میٹھے پانی کا تھا۔ کہا حضور میں اپنا کنواں سارا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جا کر اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کو دو۔ گیا، ان کی بیوی نا گھر وہ باغ میں کھجوریں چن رہی تھی، اس کے بیٹے بھی کھجوریں چن رہے تھے۔ بیوی کو کہا جلدی جلدی باہر آؤ، بچوں کو باہر نکالو۔ بچے باہر آئے، کچھ منہ میں کھجوریں تھی وہ بھی نکال دی، بچوں کی جھولیوں میں تھی وہ بھی پھینک دی۔ کہا آج کے بعد ان کھجوں پہ ہمارے بیٹوں کا حق نہیں، ان میں غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ صحابہ کرام میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ کہا حضور میں اللہ کی خاطر صدقہ کرتا ہوں، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا، حضرت اسامہ بن زید کو دیا تو وہ افسردہ ہو گئے کہ میرے بیٹے کو دے دیا۔ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ تیرا گھوڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، یہ قبول ہے۔ تو بھی محبوب مال جب تک بندہ خرچ نہ کرے اس وقت تک کامل نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ محبوب مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سارے سال کا جو بچا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا بسیدہ، جو بسیدہ نہ چلنے والا ٹیویرا کا اور نکما کپڑا، وہ ہم زکوٰۃ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اور وہ کریانے والے جو ان کی دالیں اور چاول جو ان کے نہ چلنے والے سامان ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ میں جا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مال کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہاری پکڑ کے سبب ہے جب تک تم اپنے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ کل طعام کان حلا لبنی، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ملت ابراہیمی پر ہوں۔ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ اونٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، صحابہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی، ہر چیز بنی اسرائیل میں حلال تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ حرام تھا؟ میں رب شریعت اتارنے والا ہوں یا تم ہو؟
صرف یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ اس بیماری سے شفا نصیب فرما، میں اپنی محبوب غذا اپنے اوپر حرام کر دوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ سب سے محبوب غذا ان کو اونٹ کا گوشت تھا، اس وجہ سے منت مانی تھی۔ بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود بخود حرام کی ہوئی تھی، اللہ نے نہ پہلے اونٹ کا گوشت حرام کیا نہ اب حرام کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بیت اللہ کے فضائل ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ بیت اللہ تھا، جو جناب فرشتوں نے آ کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد یہ بیت اللہ ختم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں نے آ کر اوپر سے نقشہ دیا تھا بادلوں کے ذریعے، پھر ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ 8 سے 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی تعمیرات ہوتی رہی۔ اللہ نے فرمایا یہ سب سے پہلا گھر تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بعد میں اور لوگوں نے بھی اس کو تعمیر کیا، اور یہ وہ گھر ہے جس کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا۔ بکہ کا ایک معنی ہوتا ہے سر توڑ بخار، گردن توڑ بخار، یعنی یہ وہ بیت اللہ ہے جو آدمی اس کی طرف گردن اٹھا کے دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو توڑ دیں گے۔ جس نے غلط نگاہ سے اس بیت اللہ کو دیکھا، غلط نیت سے، تو بیت اللہ کو اللہ نے فرمایا مبارکہ، یہ برکت والی جگہ ہے، اس میں ظاہری بھی اللہ نے برکتیں نصیب فرمائی ہیں اور باطنی بھی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ ظاہری برکتیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے چاروں طرف بنجر زمینیں، کالے پہاڑ ہیں، اس کے باوجود بیت اللہ کے اندر اللہ نے ساری دنیا کے پھل، ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر دی ہے۔ ہزاروں مجمع آتا ہے، ہزاروں کا مجمع جاتا ہے، کوئی حاجی آپ سے آ کر نہیں کہتا کہ یار میں بھوکا مر گیا، کھانا ہی نہیں ملا۔ ہر قسم کا پھل بھی تازہ، فروٹ بھی تازے اور سبزیاں بھی تازیاں اور تازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا ہر بندے کو نصیب فرماتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے حج کے موقع پہ، ساری دنیا کو اللہ وہاں پر رزق دیتا ہے، اور اتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایک بندہ 100 بکرے ذبح کرتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے کہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بکری نہیں ملی، اللہ ساروں کا بکریوں کا انتظام کرتا ہے۔ ظاہری برکتیں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ باطنی برکتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں کہ 120 رحمتیں تو ویسے نازل ہوتی ہیں، جو آدمی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، وہ ایسے پاک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیسے ماں سے بندہ پیٹ سے باہر آتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے جو گھر کے اندر نماز پڑھے تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھے گا تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں آ کر پڑھے گا اس کو 500 نمازوں کا ثواب، جو آدمی مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھے گا 1000 نماز کا ثواب، جو میری مسجد میں مسجد نبی میں حضور نے فرمایا پڑھے گا اس کو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب، جو آدمی آ کر حرم مکہ میں آ کر نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ظاہری بھی برکتیں ہوئی اور باطنی برکتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے سیاہ کالے تبے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوں گے؟ سنت پہ عمل کرنے والوں کے چہرے چمکیں گے، بدعات رسومات پہ عمل کرنے والوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ دوسرا مفسرین نے فرمایا حضرت اکرمہ نے کہ جو آدمی سنت پہ عمل کرتا ہے اس کا چہرہ چمکے گا، جو اصحاب پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے روافضی، ان کے چہرے کل قیامت کے دن کالے سیاہ ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ پاک صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہمارا خاص فریضہ تبلیغ کو بھی یہاں اجاگر فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کر دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ پہلے جو انبیاء تھے ان کی امتوں میں صرف راہب، درویش، رہبان، یہ لوگ ہدایت کا ذریعہ ہوتے تھے، یہ ہدایت پھیلاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے، ہر امتی کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے دعوت والا کام لگا دیا ہے کہ یہ ہر آدمی اس کو کرے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تیرا کام ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھلائیوں ارشاد فرمائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یاد کریں جس چیز کا کرنا فرض ہے اس کی تبلیغ بھی فرض ہے، جو چیز ہمارے لیے واجب ہے اس کی تبلیغ بھی واجب ہے، جو چیز ہمارے لیے سنت ہے اس کی تبلیغ بھی سنت ہے، جو چیز ہمارے لیے مستحب ہے اس کی تبلیغ بھی مستحب ہے۔ نماز ہمارے لیے فرض ہے، کلمہ ہمارے لیے فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ فرائض ہیں تو ان کا پھیلانا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا کام ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، بدر کے اندر کافر آئے تھے نا تو 70 ان کے مارے گئے تھے، 70 قید ہو گئے تھے، پھر یہ تیاری کرتے رہے 3 سال، پھر 3 ہجری میں جب یہ آئے 3000 کا لشکر کر و فر کے ساتھ آیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے 1000 بندوں کو تیار کیا۔ صحابہ کا مشورہ تھا کہ باہر نکل کر لڑیں، صحابہ کرام جب باہر گئے تو 313 بندوں کو یہ عبداللہ بن ابی منافق یہ کہہ کر واپس لے آیا کہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے، آگے 3000 ہم 1000، 313 بندے رہ گئے یا واپس چلے آئے، باقی پونے 700 بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا احد کے میدان میں۔ حضور نے فرمایا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے ہماری پشت پناہی کرنا، اس درے کو نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام اس جرت کے ساتھ لڑے، دلیری کے ساتھ لڑے کہ کافر دم دما کے بھاگ گئے، لاشیں مال چھوڑ کے۔ پیچھے سے عبداللہ بن جفیر کے ساتھیوں نے کہا کہ اب فتح ہو گئی، چلو مال غنیمت جمع کریں۔ اس نے کہا بھی حضور نے روکا ہے، خبردار کوئی نہ جائے، لیکن 10 بندوں کے سوا 40 بندوں نے اس درے کو چھوڑ دیا، صرف 10 باقی رہ گئے اور کسی نے بات نہ مانی، وہ آئے مال چننے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہ لائے تھے، یہ پیچھے سے آئے، دیکھا بھی 10 صحابہ ہیں، پیچھے سے حملہ کر دیا، صحابہ پیچھے پلٹے تو کافروں نے ادھر سے حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام ایسے تھے جیسے 2 چکی کے پاٹوں میں دانہ پستا ہے، ایسے صحابہ پسنے لگے۔ اللہ کے نبی کے اوپر صحابہ کرام اپنی جانیں پیش کرنے لگے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آ کر ڈھال بن کر کھڑے ہوئے، ایک ایک صحابی کو جسم کے اوپر 80 زخم لگا، لیکن محبوب کی حفاظت کرتے رہے، چاہے جان کے نذرانے پیش کر گئے۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ تو میرے نبی حیات تھا، اگر شہید بھی ہو جاتا تو تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، تم تلوار اٹھاتے ہو اللہ کی خاطر، نبی کی خاطر تم نے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ میرے نبی کی شہادت کی خبر بھی اگر تمہیں مل جاتی، شہید بھی ہو جاتے، تب بھی جہاد مسلمانوں کو تلوار رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کفار کے پھل میں ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی احکامات ارشاد فرمائے۔ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کبریٰ، ایک ہے سورۃ النساء صغریٰ، سورۃ طلاق، اور ایک ہے سورۃ النساء کبریٰ، اس میں عورتوں کے احکامات ہیں، اس وجہ سورۃ نساء کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی رات کو سورۃ بقرہ پڑھے، سورۃ نساء پڑھے اور سورۃ آل عمران پڑھ کر سو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار عابدوں کے اندر کرتے ہیں، متقی لوگوں میں اس میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، آدم تھے، پھر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ایک انسان سے اللہ نے ساری انسانیت کو پھیلا دیا۔ آدم اکیلے تھے نا جنت میں، پھر حوا پیدا ہوئی، پھر زمین پر تشریف لائے، 120 بیٹے 120 بیٹیاں ان سے پیدا ہوئیں، پھر ان کے پوتے پڑپوتے نواسے، 4 لاکھ بچے آدم علیہ السلام اپنے دیکھ کر گئے تھے۔ یہ ساری نسل کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر خیال کرو، رشتہ داروں کا آپس کا خیال رکھو، صلہ رحمی برقرار رکھو۔ صلہ رحمی کی حضور اللہ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جب میں پہلی مرتبہ حضور سے ملنے گیا تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، فصلوا الارحام، رشتہ داروں کے اندر جوڑ پیدا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو، لوگ جب سو رہے ہوں اس وقت نفل پڑھو، تدخل الجنت بالسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے تحفے عطا کر کے جنت کے داخلے نصیب فرما چھوڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آت الیتامی، پورے رکوع میں یتیموں کے حقوق ارشاد فرمائے کہ جب یتیم کا کوئی
آدمی نہ حق مال کھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہو۔ یتیموں کے بال کی حفاظت کرو، نہ حق نہ کھاؤ، جب وہ بالغ ہو جائے بچی بچہ پھر ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں وراثت کے حقوق، کیونکہ کافروں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو جو آدمی جوان ہو میدان جنگ میں لڑ سکتا ہو وارث وہ ہوتا تھا، بس نیچے چھوٹے بچے کوئی وارث نہیں۔ یہی واقعہ ہوا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ان کی ایک بیوی، دو بیٹیاں، ایک بیٹا، تینوں چھوٹے بچے اور ایک بیوہ تھی۔ ان کے بھتیجوں نے آ کر سارا مال قبضہ کر لیا کہ ہم جوان ہیں، جنگوں میں ہم لڑ سکتے ہیں، ان کو کیوں لیں؟ وہ بیچاری منت کرتی رہی، میری بچیاں ہیں، چلو مجھے کچھ نہیں دیتے تو بچوں سے شادی کر لو، چلو ان کے حقوق سے میں بری ہو جاؤں۔ ایک نہ سنی، وہ بیچاری روتی پھرتی اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا حضور جب ہمیں دنیا ٹھکراتی ہے تو آپ کے در پہ آتے ہیں، ہمارے خاوند کے بھتیجوں نے سارا مال ہتھیا لیا، یہ چھوٹی دو بچیاں یہ بچہ لے کر میں در بدر پھر رہی ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ وہ اس قدر روئی کہ اللہ نے آسمانوں سے وراثت کے قانون نازل فرما دیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالی جب قانون نازل فرمایا تو حضور نے پوری جائیداد کا 8واں حصہ اس عورت کو دے دیا، باقی جائیداد کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے فرمائے، 2 حصے جو ہے وہ بچے کو دے دیے، 1 حصے میں دونوں بچوں کو شریک کر دیا، یعنی آدھی جائیداد بچے کو دے دی، آدھی میں 2 بچوں کو شریک کر دیا۔ پھر وراثت کی ایک ایک باری کی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے کہ مردوں کو عورتوں سے دگنا ملتا ہے، عورتوں کو قانون ٹھہرایا، اس کے بعد مردوں کی وراثت کو بیان فرمایا۔ ہم کتنا بڑے ظالم ہیں جو بچوں کو جو ہے نا وہ جائیداد جو ہے وہ جہیز دینے کو تیار ہیں، لیکن وراثت دینے کا ابھی تک کوئی نام نہیں لیتا، چاہے 4 مہینے لگ گئے، عالم بن گیا، مولوی بن گیا، وراثت نہیں دینی، جہیز میں جتنا آئے ہم دے دیں گے۔ ہندوانہ رسم تو ہم ضرور ادا کرتے ہیں، جس کو اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ کتنا ہی وہ مولوی صاحب بڑا عجیب جملہ کہہ کر گئے، رحمت کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آج تک ہمیشہ جتنا ہی قربانی دینے والی آئی ہیں نا عظیم، وہ خاتون آئی ہے، کوئی مرد جو ہے وہ عظیم نہیں آیا۔ ہمیشہ بچیاں ہیں، ماں باپ گھر میں ہوتی ہیں تو باپ کے جوتے پالش کرتی ہیں، بھائی کے جوتے پالش کرتی ہیں، پھر جب شادی ہوتی ہے تو خامن کے جوتے پالش کرتی ہے، بچہ آ جاتا ہے بچے کے جوتے پالش کرتی ہے۔ ہمیشہ بہنیں آ کر کہتی ہیں بھائی میں نے اپنا حق معاف کر دیا، پتہ ہے مانگوں گی تو بھائی ناراض ہوگا، شرمندگی کی وجہ سے کہ بھائی کا محبت نہ ٹوٹے، چلو جائیداد ہے تجھے مبارک، مجھے بھائی کا پیار مبارک۔ فرمایا آج تک کوئی ایسا بھائی نہیں آیا اثار قربانی کرنے والا جس نے کہا میری بہن تیرے بچے زیادہ ہیں، میں اپنی وراثت کا حصہ تجھے دیتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں۔ آج تک کوئی بھائی پیدا ہوا ہے ہم مہاجروں میں جس نے اپنا حق اپنی بہن کو معاف کر دیا ہو؟ بہنیں معاف کرتی آ رہی ہیں، جو مجبوری کی وجہ سے معاف کرتی ہیں، یہ معافی نہیں ہے، قیامت کے دن گریبان پکڑ کے تم سے یہ جائیداد تمہاری لے گی۔ اللہ پاک وراثت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا کہ جن جن سے ہمارا نکاح حرام ہے، ماں سے حرام ہے، بیٹی سے حرام ہے، اور اسی طرح نواسی سے حرام ہے، اسی طرح بھتیجے سے حرام ہے، بھاجی سے حرام ہے، بہن سے حرام ہے، خالہ سے حرام ہے، پھپھی سے حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا رضائی ماں اس سے تمہارا نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا اور ہم بستری ہو گئی، اس کی جو پچھلے خامن سے بیٹی ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے۔ جو تمہارے نکاح کے اندر عورت ہے اس کی جو ماں ہے یعنی ساس، اس سے نکاح تمہارا حرام ہے۔ اور وہ عورت جو تمہاری سالی لگتی ہے، ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع کرنا حرام ہے، اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ محرمات کو اللہ نے سپارے کے آخر میں ذکر فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔